بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 یہ کل بھی پڑھی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جن 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ایک عدل ہے، انصاف۔ یہ انصاف ساری انسانیت کے ساتھ ہے، تمام انسانوں کے ساتھ انصاف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تخصیص نہیں کی کہ مسلمانوں کے بیچ میں انصاف رہے، غیروں میں نہ رہے، کمزور طبقات میں انصاف نہ رہے، غریبوں میں انصاف نہ رہے، ایسا نہیں، بلکہ سماج کا کوئی بھی طبقہ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا وہ جو بھی حیثیت کا مالک ہو، انصاف ہر جگہ قائم کیا۔ انصاف کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مالدار کے مقابلے میں اگر غریب کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو وہ دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے، ایک یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا۔ یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا تھا کہ ہماری چادر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 چادریں مال غنیمت میں سے آ گئی۔ سب کو ایک ایک ملی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 چادریں ہیں، وہ خلیفہ وقت ہیں، وہ 2 کیسے لیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھی دیا اور گواہ بھی پیش کیا کہ ایک مجھے ملی تھی اور ایک میرے بیٹے عبداللہ کو ملی تھی، عبداللہ ابن عمر کو ملی تھی۔ ایک میری چادر ہے، ایک میرے بیٹے کی چادر ہے، یہ 2 چادریں میرے بدن پر ہیں، میں نے 2 نہیں لی۔ تو عدل سب کے ساتھ کیا جائے گا، ساری انسانیت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے، 7 قسم کے لوگوں کو سائے میں بلا لیں گے۔ اس میں ایک عدل کرنے والا بادشاہ، یہاں بادشاہ کا ذکر ہے۔ بادشاہ کے معنی وہ جو حاکم ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے۔ گھر کا پاور مرد کے ہاتھ میں ہے، خاندان کا پاور خاندان کے بڑوں کے ہاتھ میں ہے، مسجد کا پاور ذمہ دار کے ہاتھ میں ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل قائم کر، انصاف قائم کر۔ اور دوسری چیز فرمایا تھا احسان، یعنی بھلائی کرو۔ اسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اگر کوئی ہمیں سلام کرے، السلام علیکم، اب اس کے جواب میں بھلائی یہ ہے کہ آپ اضافہ کر کے جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
آپ نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا، یہ احسان ہے، یہ بھلائی۔ اگر سلام کرنے والے نے سلام کر لیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ وبرکاتہ بڑھا کر کے احسان کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب۔ تو یہ احسان ہے ہر ایک کے ساتھ، یہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سماج کا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اللہ۔ وہ کتنے ہی گرے ہوئے طبقے کا آدمی ہو، بے حیثیت آدمی ہے، لیکن بھلائی کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ وہ اللہ کو نہ ماننے والے مذہب کا آدمی ہے، وہ اللہ کو گالی دینے والے مذہب کا آدمی ہے، تب بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان، اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگرچہ کہ وہ مذہب میں کسی اور مذہب کے ماننے والے۔ مثلا نوجوان لڑکے نے ایمان قبول کر لیا، ماں باپ اپنے پرانے والے مذہب پر ہیں، ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا حکم۔ اور تیسرا فرمایا خصوصیت کے ساتھ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کو حقوق سے محروم نہ کرو۔ تقریباً سارا دین آ گیا، عدل ساری انسانیت کے ساتھ، بھلائی ساری انسانیت کے ساتھ، خصوصیت سے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی۔ عام طور سے رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم اور اس کی ہدایت اور اس کے بارے میں گفتگو لوگوں کے سامنے نہیں آتی، لیکن رشتہ داروں کے بہت حقوق۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اب 3 چیزوں سے منع کیا ہے، وہ بھی 3 چیزیں سارے دین کو سمیٹ لیتی ہیں۔ نمبر 1 پر فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا، بے حیائی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حیا والے اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہت حیا والے، اتنے حیا والے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی ایسا بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے معافی مانگتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، آپ معاف فرما دیں، تو ہمارے نبی فرماتے اللہ کو شرم آتی ہے اس بوڑھے کے مانگنے کی وجہ سے، یہ سفید بالوں والا مجھ سے مانگ رہا۔ اتنی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سب سے زیادہ حیا۔ جی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کبھی کبھی آپ جو ہے بے تکلفی میں تھک جاتے ہیں تو دیوار سے ٹیک لگا کے پیر اپنے لمبے کر لیتے، ایسے ہی بیٹھے تھے، اکیلے تھے اور نیچے لنگی بندھی ہوئی تھی، چادر بندھی ہوئی تھی، وہ چادر تھوڑا پنڈلی میں تھوڑا اوپر آ گئی تھی، آدھی پنڈلی نظر آتی تھی، گھٹنے تک نہیں، آدھی پنڈلی تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اجازت چاہی اندر آنے کی، اللہ کے نبی نے اجازت دی، وہ داخل ہو گئے، اللہ کے نبی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے تھے، وہ آئے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی، ان کو بھی اجازت دے دی گئی اور اللہ کے نبی ویسے ہی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔
تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اجازت چاہی، اللہ کے نبی سمٹ کے بیٹھ گئے، چادر پیروں میں نیچے کر لی اور پیر سکوڑ لیے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان کو اجازت دی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، مجلس ختم ہو گئی، چلے گئے۔ پھر غالباً حضرت ابو بکر نے یا حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کی آمد پر آپ نے اپنی بیٹھک تبدیل کر لی، کیا بات ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حیا کوٹ کوٹ کے بھری، اسی لیے ان کے القاب میں آتا ہے کامل الحیاء والایمان ذی النورین۔ حیا ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے دیوار میں رنگ لگا ہوا ہے کالا پیلا، دیوار کو آپ الگ کر کے بتا سکتے، رنگ کو الگ نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں عرض۔ حیا ایک صفت ہے جو اندر اللہ تبارک و تعالی ڈال دیے، وہ حیا اندر ہوتی ہے، اور مردوں کے مقابلے میں یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں کم ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ اور جس کے اندر حیا ہوتی ہے، عام طور سے شیطان ہمیں بہت جلد دھوکہ دے دیتا ہے، بہت جلد اچک لیتا ہے۔ حیا کا لفظ جب آتا ہے تو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ بدن کا نظر آنا یہ بے حیائی، صرف بدن کے نظر آنے تک بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی گفتگو میں بھی ہے، بازاری زبان استعمال کرنا بے حیائی، وہ الفاظ استعمال کرنا جو شریف سننے کو گوارا نہ کرے بے حیائی، چال میں بے حیائی ہے، ایسی چال چلنا جس میں حیا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کے چلنے کا ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹی سے بعد میں چل کر حضرت موسیٰ کا نکاح بھی ہوتا ہے، تو حضرت شعیب وہ خسر ہوتے، حضرت موسیٰ داماد بنتے ہیں بعد میں جا کے، زمانہ ایک ہوتا ہے۔ موسیٰ ہوتے ہیں مصر میں اور شعیب ہوتے ہیں مدین میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر گرفتاری کا وارنٹ نکلتا ہے فرعون کے دربار سے، موسیٰ کو بتانے والے بتا دیتے بھی وارنٹ نکل چکا ہے، تو موسیٰ وہاں سے شہر سے نکل جاتے اور مدین پہنچتے، جاتے جاتے پیدل مدین چلے جاتے ہیں، اور وہاں تھک ہار کے ایک جگہ درخت پر ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے، بھوکے پیاسے ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ اس کے قریب میں ایک کنواں ہوتا ہے، وہ کنواں زمین کے برابر ہوتا ہے، اس کے اطراف کوئی دیوار نہیں ہوتی، زمین کے برابر وہ کنواں ہوتا ہے۔ اور لوگ شام کے وقت سورج جب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو گاؤں کے سارے لوگ رسی اور ڈول ڈال کر اس میں سے پانی نکال کے بھر کے لے جاتے، پھر ایک پتھر وہ کنویں کے سائز کا ایک پتھر قریب میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اسے بند کر کے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ کے بیٹھے ہیں تھک ہار کے، تو وہی سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، سارا گاؤں والے پانی بھرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور سب آگے بڑھ چڑھ کر کے بھر رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں۔ دو لڑکیاں جو ہے وہ کنارے کھڑی، یہ سب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں، اور جب سبوں نے بھر لیا تو وہ دونوں آگے بڑھی، پھر وہ بھرنے لگی، اور آخر میں جو بھرتا ہے اس کے ذمے وہ پتھر کنویں پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں لڑکیاں جو ہے وہ طاقتور وزندار پتھر کنویں پہ لانا چاہتے،
بڑی مشکل ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ دور سے دیکھتے ہیں، اٹھ کے آتے ہیں، ان کو ہٹا کے تنے تنہا وہ پتھر کنویں پہ رکھ کے بند کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چلی جاتی ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے اپنے ابا سے، ابا پوچھتے ہیں آج تھوڑا جلدی آ گئے، کیا بات؟ تو بیان کرتے ہیں آج کسی نے ہمیں پانی بھرنے میں بھی مدد کی اور وہ پتھر بھی رکھنے میں مدد کی، اور بڑے طاقتور ہیں وہ، اور امین بھی ہے۔ امین اس لیے کہ انہوں نے آنکھ اٹھا کے ہمیں دیکھا نہیں۔ جی بہت اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، قرآن مجید کے 20ویں پارے میں ہے، پورا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوِيٌّ امین، وہ امانت دار بھی ہیں، آنکھ اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا، اور سفارش بھی کرتی ہیں کہ آپ اگر ان کو ہمارے گھر میں کچھ کام کاج کے لیے رکھ لیں گے تو بہت اچھے ہیں، طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ بلا لاؤ۔ یہ دونوں لڑکیاں دونوں میں سے ایک کو بھیجتے ہیں بلا کے لانے کے لیے، وہ آتی ہیں بلانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں ہوتے ہیں اور چلتے ہیں دونوں، وہ حضرت شعیب کی بیٹی آگے چلتی ہے اور یہ پیچھے چلتے ہیں، رہبر کو آگے ہونا ہوتا ہے۔ ہوا تیز چلنے لگتی ہے تو حضرت شعیب کی جو بیٹی تھی ان کے کپڑے تھوڑے ہوے میں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کرتے، آواز دیتے آپ میرے پیچھے چلو، آواز دے کے میری رہبری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی حیا کی چال چلتے ہوئے، تمشی علی استحیاء، حیا کی چال۔ حیا کی چال کیسی ہوتی ہے؟ سمٹ کے جھک کے سارا وجود چادر میں چھپا کے، یہ حیا کی چال۔ اور بے حیائی کی چال، وہ آج کل لڑکیاں جیسے چلتی ہیں جی، ان کی چال میں کشش ہوتی ہے، کھنچاؤ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، گناہ کی دعوت ہوتی، اور حیا والی چال میں گناہ سے بچنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو حیا صرف بدن کے نظر آنے میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک جز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے، اور مردوں کے اندر کم، عورتوں کے اندر زیادہ رکھی ہے، اور عورتوں کا اصل زیور جو ہے وہ حیا ہی، اصل زیور حیا ہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی حیا ان کے اندر تھی، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر بھی حیا ایسی تھی، فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی ما رأیت منہ ولا رأى منی، حضرت عائشہ فرماتی میں نے نبی کو عام طور سے جو بدن کا حصہ نظر آتا ہے، وہ عام طور سے نظر آتا ہے، گھر میں ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ تو کرتا نہیں ہوتا، لنگی ہوتی ہے، بنیان ہوتی ہے، عام طور سے اس حالت میں رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے بے تکلفی میں جتنا حصہ نظر آتا تھا دیکھ سکتے تھے، وہ تو نظر ہی آتا ہے دیکھی ہوں، اس کے علاوہ میں نے کبھی اللہ کے نبی کے بدن کا حصہ توجہ سے نہیں دیکھا ہے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ حیا جو ہے یہ
بہت سارے گناہوں سے بچاؤ کا کام کرنے والی چیز حیا، وہ جو اندر ایک کیفیت ہوتی ہے وہ غلط کام کرنے سے روکتی ہے، وہ حیا کہ لوگ کیا سمجھیں گے، کیا ہوگا، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ جی، اور یہ فطری چیز اندر ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے ہمارے خمیر میں حیا کو ڈال دیا، یہ معلوم کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں تھے، ان سے ایک چوک ہوئی، اس چوک کے بعد ان کے کپڑے اتر گئے، کپڑے اتر گئے۔ وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، دو ہی تھے۔ جب کپڑے اترے تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی شرم آئی کہ وہ قریب میں جو درخت تھا، اس درخت کے بڑے بڑے پتے تھے، یا تو وہ کیلے کا درخت تھا یا کچھ اور درخت تھا، اس کے پتے لے کر کے انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانپا۔ یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ یہ کپڑے اترتے ہی اپنے بدن کو ڈھانپنے کا جو خیال آیا، یہ فطرت، یہ فطرت۔ اس لیے لوگ اگر واکنگ میں بھی جاتے ہیں تو کپڑے حیا والے ہونے چاہیے۔ جی، بہت سارے ماڈرن مسلمان ہوتے ہیں، وہ واکنگ میں جاتے ہیں تو پورا گھٹنا نظر آتا ہے۔ بہت سارے ماڈرن مسلمان ہوتے ہیں، وہ پتلون ایسی پہنتے ہیں اور اوپر ٹی شرٹ ایسا پہنتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو بہت سارا سطر نظر آتا ہے، نماز فاسد ہوتی ہے۔ 1 روپے کے سکے کے برابر اگر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے بیچ کا کوئی حصہ اگر نماز کی حالت میں کھل جائے، نماز فاسد، ختم، دوبارہ نیت کر کے پڑھنا پڑے گا۔ واکنگ میں جا رہے ہیں، سارا گھٹنا نظر آ رہا ہے، جی، اور اسے فخر کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ واکنگ میں بھی تہذیب والا لباس ہونا چاہیے، حیا والا لباس ہونا چاہیے، اور مسجد میں آتے ہوئے تو بہت اچھا لباس ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کی طرف جاؤ، مسجد کی طرف جاؤ، زینت اختیار کرو۔ جیسے شادی میں، ولیمے میں جاتے وقت زینت اختیار کرتے، اس سے اچھی زینت اختیار کرنا ہے اللہ کے گھر میں آتے۔ تو حیا جو ہے یہ بہت اونچی صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے، بہت سارے گناہوں میں مدد کرنے والی صفت ہے، اور عورتوں کے اندر یہ نہیں ہے تو وہ کروڑوں کا زیور پہن لے، وہ ننگی عورت ہے، جس عورت کے اندر حیا نہ ہو۔ اور دوسری خرابی جس سے بچنے کا حکم دیا، والمنکر، منکر کہتے ہیں اس بات کو جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اس سے بچو۔ مثلا اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نیند آئی اور ہماری جمائی آ گئی، منہ کھلا، تو اب ہم یہ منہ کھولیں، یہ ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا۔ جب منہ کھلے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ منہ کے اندر کا حصہ کسی اجنبی کو نظر نہ آئے۔ نبی نے پسند نہیں کیا، منکر میں ہے۔ بہت سارے لوگ مجمع میں ہوتے ہیں اور وہ دستی ٹشو نکال کر کے ناک اتنی زور سے صاف کرتے، 10-15 منٹ کے لیے آدمی کی طبیعت مقدر ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے۔ منع کیا گیا ہے، آپ کو یہ عمل کنارے کہیں جا کے کرنا ہے، اس جگہ میں جہاں پانی ہو۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا چلتے چلتے ناک صاف کر لیتے، تہذیب سے ہٹی ہوئی چیز۔
اسلام سب باریک چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے جو ہے ناک میں انگلی بھی نہیں ڈالنا ہے. آپ وضو کر رہے ہیں، نل کے پاس ہے، وہاں یہ کر لینا چاہیے. تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز منکر ہے، ناپسندیدہ چیز. جی یہ بڑی سے بڑی بھی چیز ہے. شریعت کے نزدیک جو بھی ناپسند ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا، اور اللہ نے روکا، ان اللہ ینہا، اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے بے حیائی سے. اب آج کل تو کوئی سننے والے نہیں نا، ہماری بہنیں بھی نہیں سنتی ہیں، بچیاں بھی نہیں سنتی ہیں، بیوی بھی نہیں سنتی ہے. سب کو بے حیائی کا شوق ہے. جی میں نے ابھی اسی رمضان کی تفسیر میں ذکر کیا تھا، وہ جو ساڑی ہے وہ غیر اسلامی لباس ہے، اس میں بدن کا بہت حصہ نظر آتا ہے، اسلامی لباس نہیں ہے. وہ اسلامی لباس جو ہے وہ شلوار اور قمیص ہے اور فل آستین کا ہے، اس کے اوپر پورا دوپٹہ ہے، یہ اسلامی لباس. اور منکرات، کوئی بھی منکر ہو، آدمی جو ہے سڑک پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، چلتے پھرتے کھا رہا ہے، بیکری میں کھڑے ہو کے چائے پی رہا ہے، منکر ہے. بہت ساروں کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے، ایک تو وہ عادت خراب ہے، خود وہ منکر ہے. اس منکر میں دوسرا منکر یہ ہے کہ وہ سڑک پہ پیتے ہوئے جاتے ہیں. یہ منکر میں منکر ہے. جھوٹ بولنا خود گناہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولا جائے یہ ڈبل گناہ. تو منکر میں ہر چھوٹی چیز آ جاتی ہے، ہر بڑی چیز آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں منکرات سے رکو. اور تیسری چیز فرماتے والبغی، بغی کے معنی حد سے آگے بڑھنا. ایک یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنا اور ڈرنا بھی کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، یہ گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گنہگار ہے. لیکن نماز نہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کہے کون نماز پڑھ کو اچھا ہے، کون سی جی نماز وہ تمہیں بلاتی سے، کیا جی ہوگا تمہارے ساتھ آج تک نماز پڑھے نا. یہ بغی ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا. یہ تو اللہ کو چیلنج کرنا. اللہ فرماتے کبھی حد سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے گناہ تم سے ہو رہا ہے، مان لو یہ گناہ میں کر رہا ہوں، مان لو. تو اللہ کے یہاں سے ہدایت کی توفیق بھی مل سکتی ہے، توبہ کی توفیق بھی مل سکتی ہے، اور خود تمہیں احساس ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، بدل بھی سکتے ہو. لیکن اگر حد سے آگے بڑھو، بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ مسجد میں بہت آپ آواز کرتے ہیں، مسجد میں آواز مت کیجئے، مسجد کا ادب کیجئے. تو اس کا جواب میں کیا کرتوں سوچ، کون تمہیں مجھے روکنے. یہ حد سے آگے بڑھنا. کہیں بھی کسی بھی منکر سے روکا جائے خاموشی اختیار کر لینا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ گناہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اس پر جری ہونا، یعنی بے خوف ہو جانا، اور اپنے گناہ پر جمنے کی بات کرنا کہ میں جمع ہوا ہوں، ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، میں کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی حال میں پسند نہیں ہے، برداشت بھی نہیں ہے، بہت جلد گرفت آ جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے یعظکم. اللہ بھی عجیب ہے، اتنی طاقت رکھنے والے خدا کے الفاظ کیا ہیں، میرے اور آپ کو کیا فرما رہے، یعظکم، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. نصیحت
کیوں کی جا رہی ہے؟ لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہوتی ہے طاقت والے کا کمال کہ وہ طاقت کے باوجود وہ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت مشفق ہے، مہربان ہے، خیر خواہ ہے، ہمارا ہمدرد ہے۔ تو اس آیت کو بہت سارے علماء نے، مفسرین نے قرآن مجید کی جامع ترین آیت قرار دیا ہے، جس میں 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے: عدل، احسان، رشتہ داروں کے حقوق، اور 3 باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے: بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ چیز اور حد سے آگے بڑھنے کو، ان 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکنڈ ایئر والوں کا ایگزام شروع ہونے جا رہا ہے، انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے۔ 2 باتیں مجھے بھی ذکر کرنی ہے۔ ایک تو 12 روزے ہمارے مکمل ہو گئے اور 13ویں تراویح ہم نے پوری کی ہے، تو ہم اب آدھے رمضان کے قریب ہیں، پھر آدھے رمضان کے بعد ہم ختم کے قریب ہو جائیں گے۔ گزری ہوئی جمعہ میں نے ذکر کیا تھا زکوٰۃ سے متعلق۔ ایک تو رمضان کا خصوصی چندہ ہے، وہ آپ سب حضرات کو لا کے مؤذن صاحب کے پاس یا ذمہ داروں کے پاس جمع کرنا ہے، اور ایک زکوٰۃ کی رقم ہے، گھروں میں بیویوں کے پاس زکوٰۃ ہے، بچیوں کے لیے لیا گیا زیور ہے، بیویوں کے پاس زیور ہے، ان سب کو جوڑیے، اس کی زکوٰۃ نکالیے، اس کا ایک حصہ یہاں مدرسے میں پہنچائیے۔ حضرت مولانا بشیر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، ہمارے دفتر میں جانے میں دیر ہوتی ہے تو یہی جمع کر کے یہاں سے گھر جا سکتے ہیں۔ وہ روزانہ بیٹھ رہے، ہر نماز میں بیٹھ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بیٹھتے ہیں، میں بھی دفتر میں بیٹھتا ہوں، مؤذن صاحب کے پاس بھی ہمارے مدرسے کی رسید ہے، تو آپ اپنا زکوٰۃ کی رقم کا ایک حصہ کہیں بھی مؤذن صاحب کے پاس، مولانا بشیر صاحب کے پاس یا ہمارے پاس کسی کے پاس بھی جمع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو SIR کے سلسلے میں میاپنگ کا جو کام تھا، یعنی 2002 کی لسٹ سے اپنے نام کو نکالنا، پھر اپنے بچوں کو اس کے ساتھ لنک کرنا، جوڑنا، یہ ایک میاپنگ کا کام۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت کام ہوا اور پروجیکٹر کے ذریعے وہ ساری چیزیں دکھلائی گئی، میں بھی شریک تھا، لیکن اب جو ہے عملاً روزانہ صبح 10-11 بجے یہاں نوجوان آ رہے ہیں جو اس کے ماہر ہیں، آج بھی آئے تھے، 20-25 لوگوں نے اپنا 2002 کی لسٹ سے نام نکال کے میاپنگ کرائے، تو کل بھی وہ آئیں گے، روزانہ آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کا اب تک نہیں ہوا ہے وہ فکر مندی سے کرا لیں۔ ابھی بنگال میں 12 لاکھ کے نام کٹے ہیں، 12 لاکھ۔ یہ ہمیں ہوش اسی وقت آتا ہے جب ہمارے اوپر تلوار چل جاتی ہے، وہ چلنے سے پہلے ہم بیدار نہیں ہوتے۔ تو میاپنگ کا کام کرائیں، کل بھی 10 بجے آئیں گے۔ اس میں جو بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں یا ڈگری میں ہیں، ان کی ہمیں تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بچے ہمارے پاس آئیں تو وہ جو آنے والے ہیں وہ سکھانے تیار ہیں، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں سکھا دیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے نوجوان بچے سیکھ لیں گے تو ہمارے پاس تراویح کے بعد 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں، فجر کے بعد 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں، جب موقع ملے تب کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے بچوں کے نام بھی چاہیے، اور آپ بڑوں سے گزارش ہے کہ وہ میاپنگ کی طرف توجہ دیں اور یہ دعا فرمائیں سیکنڈ ایئر کے بچوں